اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ سنن الہی در قرآن کریم و سنت عبودیت موضوع گفتگو ہے۔ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے و نجات کے لیے جو قوانین اصول مقرر فرمائی ہیں یہ سنن الہی ہیں، قوانین خدا و اصول الہی حیات بشر کے لیے۔ ان اصول و سنن کو انسان نے سمجھنا ہے، اختیار کرنا ہے، عمل کرنا ہے اور اپنی زندگی ان اصولوں کے مطابق استوار کرنی ہے۔ الہی قوانین، الہی سنن، اللہ کا نظام اس صورت میں انسان کے لیے عملی ہو سکتا ہے جب انسان عبد بنے، اللہ کا عبودیت اختیار کرے خداوند تبارک و تعالیٰ کی۔ انسان اپنی زندگی میں ہر صورت میں کسی کی سنت پہ عمل پیرا ہے، کسی نہ کسی قانون پر عمل پیرا ہے۔ ہر بشر روئے زمین کا ہدایت یافتہ ہو، گمراہ ہو، اللہ کا عبد ہو، عبادت گزار ہو، منکر ہو، منافق ہو، ملحد ہو، جس حیثیت سے بھی ہو، سابقہ انسان ہو، موجودہ انسان ہو، یہ سب کسی قانون کے تابع ہیں، کسی قانون کے پیروکار ہیں۔ یا سنن خدا پر عمل پیرا ہیں، یا سنن شیطان پر عمل پیرا ہیں، یا سنن آبا پر عمل پیرا ہیں، یا سنن طواغیت پر عمل پیرا ہیں، طاغوتوں کے قوانین پر عمل پیرا ہیں۔ کوئی ایسا انسان ہم نمونے کے طور پر بھی نہیں پیش کر سکتے جو کسی کی سنن پر، قانون پر عمل پیرا نہ ہو۔ ایک بڑی اکثریت انسانوں کی فرائض کے قوانین پر عمل پیرا رہی ہے اور ابھی تک ہے۔ ایک اور منبع قرآن کریم نے بتایا ہے کہ بعض و بالاکثر اپنے آبا کی سنن پر عمل پیرا ہیں، دین آبائی اپنائے ہوئے ہیں، اور کچھ کو عباد الشیطان کہا ہے، عبدۃ الشیطان ہیں، شیطان کے اصولوں کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ عباد الرحمن، عباد اللہ، بندگان خدا جو اللہ کے قوانین پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق عمل پیرا ہیں۔ اس مطلب کو ہم ہر پہلو سے جائزہ لیں کہ اس وقت موجود انسان جو مختلف عناوین سے منقسم ہیں، تقسیم کیے گئے ہیں، شرقی ہیں، غربی ہیں، مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، غیر تعلیم یافتہ ہیں، دیہاتی ہیں، شہری ہیں، کسی بھی عنوان میں آتے ہوں، یہ سب اپنی عملی زندگی میں کچھ نظام و اصول اپنائے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی ملت کو دیکھیں، اپنی قوم کو، گزشتہ نسلیں، موجودہ نسل اور آنے والی نسلیں اپنے روزمرہ امور میں کوئی ضابطہ اپنائے ہوئے ہیں، طریق کے طور پر، مسیر کے طور پر۔ کسی قانون کے تحت پڑھ رہے ہیں، کسی قانون کے تحت پڑھا رہے ہیں، کسی نظام تعلیم کے مطابق تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کسی سماجی نظام کے مطابق
زندگی بسر کر رہے ہیں، کسی سیاسی نظام کے مطابق رہ رہے ہیں، حاکمیت تشکیل دیے ہوئے ہیں، کسی کی فرمان بری کر رہے ہیں، صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون ہیں جس کے یہ قوانین ہیں، جس کے یہ اصول ہیں، جس کا یہ نظام ہے، کہاں سے لیا انہوں نے، اسی کے عبد ہیں، اسی کے بندے ہیں، وہی ان کا الہ ہے، وہی ان کا رب ہے، اور ہر الہ نے جو ان کو راستہ بتایا ہے، انجام بھی ان کا وہی ہوگا جو اس راہ کا مقرر کیا گیا ہے۔ اس طرح انسان آبا الہی، انسان ربانی مومن نہیں بنتا عبد خدا، کہ باقی زندگی کے سارے امور معاملات وہ طاغوتوں کے فرمان، اصولوں و سنن کے مطابق بسر کرتا ہو، اور روزانہ یا ہفتگی یا ماہانہ یا سالانہ کچھ وقت نکال کے دینی رسومات بھی بجا لاتا ہو، باقی تمام امور میں قوانین، ضوابط، اصول، سنن وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی حاکمیت مانتا ہو باقی تمام امور میں، لیکن وقت نماز اللہ کی عبادت کر لے، یہ عبد خدا نہیں سمجھا جائے گا۔ سال میں ایک دفعہ کسی مجلس میں شریک ہو جائے، یا ہفتے کی کسی رسم میں شریک ہو جائے، یا روزانہ حتی چند دفعہ مسجد میں آ جائے، اس سے گمان اس کو ہو کہ میں بندہ خدا ہوں، عبد خدا ہوں، اور میرا حاشر عباد والا ہوگا، میرا انجام، میری عاقبت و فرجام عباد اللہ والا ہوگا۔ یہ توہم ہے، یہ گمان ہے انسان کا، غلط فہمی ہے۔ پہلا ضابطہ و پہلی سنت الہی نظام کو اپنانے کے لیے عبودیت ہے اللہ کی بارگاہ میں، بندگی خدا ہے۔ بندگی خدا سے مراد آمادگی ہے انسان کی اپنے نفس کے اندر اور اپنے ماحول کے اندر، تاکہ اللہ کے فرامین کی اطاعت کر سکے، اطاعت اوامر الہی و اطاعت اوامر خدا بندی کے لیے آمادگی عبدیت و عبودیت ہے۔ اس عبودیت میں بعض مقامات پر ذکر ہے کہ رب کی عبودیت کرنی ہے انسان نے، اور بعض جگہ پر ہے کہ الہ کی عبودیت کرنی ہے یا اللہ کی عبودیت کرنی ہے۔ بندگی الہ ہے، وہ بندگی رب ہے۔ اعبدوا ربکم اور اعبدوا الہکم۔ رب کی بندگی سے مراد یہ ہے کہ تمام ربوبی نظام، ربوبیت کا نظام جو اللہ نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے، انسان کی رشد کے لیے، نمو کے لیے، پرورش کے لیے، تکامل کے لیے، انسان نے خداوند تبارک و تعالیٰ سے لینا ہے، رب سے لینا ہے۔ نظام و سامان پرورش رب کے پاس ہے، انسان محتاج رشد ہے۔ بندگی الہ یہ ہے کہ مقتدر ہستی، صاحب قدرت، صاحب اقتدار، جس کی قدرت حاوی ہے، جس کی قدرت سے سب نظام ہستی و نظام بشر چلتا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اور اس صاحب اقتدار کی حاکمیت کے سامنے انسان نے تسلیم ہونا ہے۔
حاکمیت و اقتدار اللہ کا انسان نے قبول کرنا ہے، اور حاکمیت کے سارے فرامین الہی اللہ سے انسان نے دریافت کرنے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کو الہ نہیں قبول کرنا، اور اللہ کے علاوہ کسی کو رب قبول نہیں کرنا۔ یہ گمراہی ہے، ضلالت و جہالت ہے۔ لیکن انسان جہالت، غفلت، ضلالت، مختلف موانع و رکاوٹوں کی بنا پر، یہ سب اردو میں گالیاں ہیں، قرآن کریم میں آفات ہیں۔ ہماری تہذیب ایسی ہے کہ وہ فوش ساز ہے، گالی بنانے میں بہت وسعت ہے اس کے اندر، اور معارف کو بھی فوش میں بدل دیتے ہیں، تانے میں بدل دیتے ہیں۔ جہالت ایک معنی ہے، انسان کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ جاہلیت ایک اور معنی ہے، انسان کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ کم عقلی، بے وقوفی، جہالت سے مراد بے وقوفی، نادانی، بے عقلی، عقل نہ ہو انسان کے اندر۔ عقل سے مراد بھی وہ عقل جو انسان کو عملی زندگی میں رہنمائی کرتی ہے۔ انسان کے پاس دو عقل ہیں، ویسے زیادہ ہیں، لیکن جن سے روزانہ ہمارا سروکار پڑتا ہے دو ہیں۔ ایک علمی عقل ہے، ایک عملی عقل ہے۔ علمی عقل جس سے انسان درس پڑھتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، علوم حاصل کرتا ہے، امتحان پاس کرتا ہے، نمبر لیتا ہے، ڈگریاں لیتا ہے، پوزیشنیں لیتا ہے، یہ سب علمی عقل ہے۔ پڑھنا پڑھانا، سمجھنا سمجھانا علمی عقل ہے۔ یہ عقل صرف پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے کے لیے ہے، بعض میں ہے اچھی ہے، اچھا پڑھتے ہیں، اچھے نمبر لیتے ہیں، لیکن جب منہ کھولتے ہیں، زبان کھولتے ہیں، وہاں ان کے اندر یہ شعور نہیں ہوتا کہ بات کیا کروں۔ یہاں پر میتھ میں نمبر بہت اچھے لے لیے ہیں، سائنس میں نمبر بہت اچھے لے لیے ہیں، اپنے اسکول کالج میں ٹاپ کیا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ جب انسان کسی جگہ بات کرے، کسی محفل میں کیسے بات کرے۔ یہ نہیں معلوم میں اپنا حلیہ کیسے بناؤں، لباس کیسے پہنوں، حرکت کیسے کروں، بیٹھوں کیسے، اٹھوں کیسے، باہر کیسے آؤں، خلوت میں کیسے رہوں۔ یہ وہ عقل نہیں بتاتی جو میتھ سمجھاتی ہے، جو فزکس کیمسٹری سمجھاتی ہے، اس کا کام ہی نہیں ہے، الگ عقل ہے۔ اگر انسان اسکول میں داخلہ نہ بھی لے، پڑھا لکھا نہ بھی ہو، لیکن اسے پتہ ہوتا ہے کہ بات کیسے کی جاتی ہے، دوسروں کے سامنے کیسے رویہ اختیار کیا جاتا ہے، رد عمل کیسے دکھایا جاتا ہے، بڑے کے سامنے کیسے رویہ ہونا چاہیے، چھوٹے کے سامنے کیسے رویہ ہونا چاہیے، یہ عقل ہے ان میں۔ آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا، بوڑھے دادا دادی، نانا نانی پڑھے لکھے نہیں ہیں، میتھ کیمسٹری سرے سے پاس ہی نہیں کیا، اپنا نام لکھنا بھی نہیں آتا، لیکن بات کرنا آتی ہے ان کو، رد عمل دکھانا آتا ہے ان کو، اور رویے بہت موزوں ہیں ان کے۔ اخلاق بہت اعلیٰ ہے ان کا، شخصیت بہت متوازن ہے ان کی۔ علمی عقل نہیں ہے ان میں، اگر انہیں آپ میتھ فزکس سمجھائیں وہ نہیں سمجھ سکتے، لیکن زندگی کے عملی اقدامات خوب سمجھتے ہیں۔ پڑھے لکھوں میں جب لڑائی ہو جاتی ہے تو وہی سلو کراتے ہیں، معاملات سلجھاتے وہ ہیں، ان میں یہ عقل ہے عملی۔
یہ عقل اگر انسان کے اندر موجود ہو اسے دانا کہتے ہیں، حکیم۔ اگر یہ عقل نہ ہو انسان کے اندر اسے کہتے ہیں بے وقوف، احمق، سفی۔ جیسے بات کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو، جیسے رد عمل دکھانے کا صحیح مناسب طریقہ نہ آتا ہو، جیسے عملی اقدام میں صحیح روشیں معلوم نہ ہوں، جو یہی نہ سمجھ سکے کہ میں اس وقت کیسے مجھے بیٹھنا چاہیے، اس وقت کیسی محفل ماحول میں ہوں، کس طرح کا میں مظاہرہ کروں، یہی اگر اس کے نہیں سوجھ بوجھ تو اس کو کہتے ہیں سفی، احمق، نادان۔ ان پڑھ بہت سارے اعلیٰ مقامات حاصل کر سکتا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن عاقل ہے، اور بے وقوف پڑھ لکھ بھی جائے اگر بہت اعلیٰ تعلیمی درجوں پر بھی فائز ہو جائے، احمق ہے، بے وقوف ہے، اس سے روکا گیا ہے کہ اس کے ساتھ تعلق نہ رکھو، اس کے قریب نہ ہو، لین دین نہ کرو، دوستی نہ کرو، سفر نہ کرو، رشتہ اس کے ساتھ نہ کرو، اسے دور رکھو اور دور رہو، اس سے پناہ مانگو خدا کی بارگاہ میں، اس کے شر سے جس کے اندر عقل نہیں ہے، بے وقوف ہے اور احمق ہے۔ یہ ایک آفت ہے۔ بندگی میں بڑی رکاوٹ یہ حالت ہے انسان کی، حماقت، سفاہت، بے وقوفی۔ احمق کو پتہ نہیں چلتا کہ عبادت، بندگی، اطاعت، فرمان بری کس کی کرنی ہے، چونکہ اطاعت بندگی میں زیادہ تر امور عملی ہے، عمل سے تعلق رکھتے ہیں۔ بندگی علمی کام کم ہے، عملی کام زیادہ ہے، چونکہ اطاعت ہے، تابع داری ہے، تابع فرمانی ہے، حکم ماننا ہے، فرمان بجا لانا ہے، فرمان بجا لانا عملی نوعیت کا کام ہے۔ اس لیے بے وقوفی و سفاہت بڑی رکاوٹ ہے۔ سفی یہ تشخیص نہیں دے سکتا بے وقوف کہ اس کا رب کون ہے، الہ کون ہے، اسے کس کی فرمان بری کرنا چاہیے۔ مانتا ہے، کسی ایسی کی بات مانتا ہے جو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی فرمان بری کی جائے، جیسے جو جانوروں کو مانوی روحانی طاقت کا منبع سمجھتے ہیں، جانور کو۔ جیسے جمل میں جنگ جمل ہوئی امیر المومنین کے خلاف، اس میں زوجہ رسول اللہ کو جمل پہ، اونٹ پہ بٹھایا گیا، اور ایسے واقعات سنائے گئے اس لشکر کو کہ یہ اونٹ ہماری کامیابی کی ضمانت ہے، علامت ہے، یہ غیر معمولی اونٹ ہے، جب تک یہ اونٹ رہے گا ہم شکست نہیں کھائیں گے۔ اور وہ لشکر یقین کر بیٹھا تھا کہ اونٹ ہی ہماری طاقت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے امیر المومنین نے انہیں کہا کہ اتباع البہیمہ جند المرأہ و اتباع البہیمہ، عورت کے سپاہی اور جانور کے پیروکار۔ اب آپ تاریخ میں دیکھیں، جانوروں کے پیچھے چلتی ہوئی قومیں، جانوروں کے گرد حلقے ڈالی ہوئی قومیں، جانوروں کو چومتی ہوئی قومیں، اور ان جانوروں کے اندر انہیں مقدس طاقت نظر آتی ہے، روحانی طاقت۔ حماقت ہے، سفاہت ہے، بے وقوفی ہے، یہی بے وقوفی ہے۔ تعلیم نہیں چاہیے اس کے لیے، عقل چاہیے۔ سائنس، میتھ، فزکس، کیمسٹری، فقہ اور رجال، حدیث، تفسیر، وہ ان چیزوں سے نہیں روکتی، عقل روکتی ہے انسان کو۔ بت، مورتی
کے سامنے جا کے اسے رب ماننا، الہ ماننا، یا بچڑے کو سامری نے بچڑا بنایا، سونے چاندی سے بچڑا بنایا، گائے کی شکل کا مجسمہ، گائے کے بچے کی شکل کا مجسمہ، اور ساری قوم نے اسے رب مانا۔ تعلیم نہیں چاہیے، عقل چاہیے۔ تعلیم نہیں روکتی، عقل روکتی ہے۔ تعلیم روشنی ہے، جیسے گاڑی کے اندر روشنی ہے، لائٹیں ہیں، سٹیئرنگ بھی ہے، بریکیں بھی ہیں۔ لائٹیں تو نہیں روکتی کسی کو بھی، گاڑی کو۔ کھڈے میں جا رہی ہے تو لائٹیں بے شک آن ہوں، لائٹیں نہیں روکتی۔ اس لیے بہت سارے ہیں عالم ہیں، صاحب علم ہیں، گمراہی سے نہیں روکتے، عقل روکتی ہے۔ عقل نام ہی انسان کے اندر اس طاقت و قوت کا نام ہے جو انسان کو لغزشوں سے روکتی ہے، خطاؤں سے روکتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے، گمراہیوں سے روکتی ہے۔ عربی زبان میں اقال اس رسی کو کہتے ہیں جو جانور کو، اونٹ کو بھاگنے سے روکنے کے لیے باندھتے تھے، اس کے پاؤں میں ٹانگ دوری کر کے، جانور کی، اونٹ کی خصوصاً، اسے رسی سے باندھ دیتے تھے عرب۔ اس کو اقال کہتے تھے۔ وہی جو اب عربوں کے سر پہ آپ نے دیکھی گول سی رسی، ایک کالی، رومال رکھتے ہیں سر پر، پھر اس رومال کے اوپر گول رسی ایک لگائے ہوتے ہیں، یہی اقال ہے۔ یہ سر پہ اس وقت سے عادت بن گئی تھی ان کی کہ اصل یہ اونٹ باندھنے کے لیے رسی تھی، اور جب اونٹ باندھتے تھے کسی جگہ پھر آ کے کھولتے تھے، کھول کے وہ رسی اپنے سر کے ساتھ باندھ لیتے تھے کہ گم نہ ہو جائے۔ چھوٹی رسی تھی، وہاں سے ان کے لباس کا حصہ بن گئی۔ کہتے ابھی بھی اس کو اقال ہی کہتے ہیں، یہ عربوں کے سر پہ جو رسی ہے اسے ابھی بھی اقال ہی کہتے ہیں، لباس کا حصہ ہے۔ لغت میں اس کو اقال کہتے تھے۔ اسی سے عقل، انسان کے اندر قوت ہے، بصیرت ہے، ارادہ ہے، عزم ہے، جو انسان کو ایسے مواقع سے روکتی ہے، عقل مانے بنتی ہے، جیسے جانور کے سامنے جھکنے سے، مورتی کے سامنے جھکنے سے، درختوں کے سامنے جھکنے سے، اشیاء کے سامنے جھکنے سے، شیطان کے سامنے جھکنے سے، طاغوتوں کے سامنے جھکنے سے جو چیز روکتی ہے عقل ہے۔ علم طاغوتوں کی خدمت بھی کرتا ہے۔ سامری عالم تھا، علم کی مدد سے اس نے بچڑا بنایا۔ حامان عالم تھا اور علم کی وجہ سے اس نے فرعون کے لیے برج بنایا۔ علم طاغوت کی زیادہ خدمت کر جاتا ہے بعض اوقات۔ اگر عقل نہ ہو، اگر یہ علم عقل کے پاس نہ ہو، عقل کے اختیار میں نہ ہو، شہوتوں کے اختیار میں ہو، خواہشات کے اختیار میں ہو، روشنی، جیسے روشنی کسی ڈاکو کے پاس ہو، چور کے پاس ہو، راہزن کے پاس اگر روشنی ہو، وہ اس روشنی کی مدد سے زیادہ چوری کرتا ہے، زیادہ ڈاکے ڈالتا ہے، بجائے اس کے جو ظلمتوں میں، اندھیروں میں، جہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا وہاں پر ڈاکے ڈالتا ہے۔ کم علم، بے علم، لا علم کی خطا چھوٹی ہوتی ہے، صاحب علم کی خطا بڑی ہوتی ہے اگر اس میں عقل نہ ہو۔ سفاہت ہے جو انسان کو رب حقیقی اور الہ سے نکال کے ان امور کی طرف لے جاتی ہے جن میں الہ کی خصوصیت نہیں، رب کی صفت نہیں، لیکن انسان حماقت و بے وقوفی اور سفاہت کی وجہ سے انہیں رب اور الہ مان لیتا ہے۔ اور اسی سے اقوام کی عقل جانچی جاتی ہے کہ یہ عاقل ہیں،
رشد یافتہ ہیں یا نہیں. رشد پرورش انسان کی انسانی خصوصیات میں سب سے نمایاں خصوصیت عقل ہے. رشید انسان، رشد یافتہ انسان جس کی عقل میں رشد آئی ہو، جس کی عقل پرورش پا گئی ہو، جس کی عقل بلوغ تک پہنچ گئی ہو، جو حقیقت شناس ہو، معاملہ فہم ہو، تشخیص حق و باطل کر سکتا ہو، درست نادرست میں فرق کر لیتا ہو، مناسب اقدام فیصلے کر سکتا ہو، یہ عقل مند انسان کہلاتا ہے. اور دین عقل کے لیے آیا ہے، عقل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آیا ہے. جہاں عقل کم ہوگی دین خود ہی کم ہو جاتا ہے. جہاں عقل نہیں ہے دین کم ہو جاتا ہے. روایات ہیں اس بارے میں. ایک روایت جو کثرت سے پڑھی ہے، آپ سب کے سامنے بارہا سنی ہوگی آپ نے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور حضرت جبریل کو بھیجا کہ آدم کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کریں. اب تدریجاً ایک ایک کر کے وہ ضروری امور آدم کو عطا ہو رہے ہیں. حضرت جبریل کو بھیجا 3 چیزیں دے کر کہ یہ 3 امور لے جائیں، 3 کام لے جائیں، اور آدم کو کہیں کہ ان میں سے ایک اٹھا لے، ایک لے لیں، 2 واپس کر دیں. جو بھی آدم لے لے باقی واپس کر دیں. ایک دین، حیا اور عقل. 3 ہدیے اللہ کی طرف سے آئے: دین، حیا، شرم اور عقل. حضرت جبرائیل لے کر آئے، آدم کے سامنے پیش کیے کہ جناب آدم، یہ آپ کے خالق نے، رب نے یہ پرورش کے لیے آپ کے 3 چیزیں دی ہیں اور کہا ہے کہ ایک حق اختیار ہے آپ کو لینے کا، 2 واپس کر دیں. حضرت آدم نے دیکھا 3 چیزوں میں سے عقل کو انتخاب کر لیا، یہ چاہیے مجھے. حضرت جبریل نے دین اور حیا دونوں کو کہا کہ آپ کو انتخاب نہیں کیا گیا، آپ واپس. آدم نے آپ کو نہیں چنا. انہوں نے جبریل کو جواب دیا کہ اے جبریل، اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا تھا کہ آدم کے پاس، یہ اصول کافی میں ہے یہ روایت، پہلے آغاز کی کتاب میں ہی، کتاب العقل والجال میں، کہ اے جبریل، آپ سے اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ یہ 3 چیزیں آدم کے پاس لے جائیں، ایک آدم انتخاب کر لیں، باقی 2 واپس کر لیں. آپ کو اللہ نے یہی فرمان دیا تھا، لیکن ہمیں اللہ نے یہ فرمان دیا ہے دین اور حیا کو کہ آپ نے ہمیشہ عقل کے ساتھ رہنا ہے. جہاں عقل ہو وہاں آپ نے ہونا ہے، عقل سے جدا نہیں ہونا. یعنی دین وہاں ہے جہاں عقل ہے، شرم بھی وہاں ہے جہاں عقل ہے. عورت اور مرد دونوں کو حیا کی ضرورت ہے. حیا کس چیز کا نام ہے؟ بات جب یہاں آ گئی تو اشارہ کرتے جائیں. حیا، مثال کے ساتھ میں اس کو سمجھاتا ہوں. حیا وہ جس کو آپ آج کل شاپر کہتے ہیں نا، مادری زبان وسیع ہوتی جا رہی ہے روز بروز آپ کی. شاپر، تھیلی جس کے اندر شاپنگ کرتے ہیں اور خریدی ہوئی چیزیں ڈالتے ہیں اس کے اندر. اب ہر پلاسٹک پاکستانی کو جہاں بھی پلاسٹک نظر آ جائے، پولی تھین، اس کو شاپر ہی کہتا ہے. شاپنگ کے لیے وہ بنی ہوئی ہو یا نہ ہو، پلاسٹک کی تھیلی کہیں بھی ہو، شاپر ہے اس کا. وہ بے شک بچے کا پیمپر ہو، اس کو بھی شاپر ہی کہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ساری خوبیاں، تمام خوبیاں جو انسان کے لیے بنائی ہیں،
ساری خوبیاں انسان کی ایک تھیلی میں بند کی ہیں، نازک تھیلی، اس کا نام حیا ہے۔ بہت نازک تھیلی ہے، تمام انسان کی خوبیاں، اچھائیاں، قدریں، جن سے انسان اعلیٰ مقام تک پہنچتا ہے، وہ ساری چیزیں اس ظرف کے اندر رکھی ہیں، نازک تھیلی کے اندر۔ اس کا نام حیا ہے۔ حیا کی تھیلی میں، حیا کے پردے میں لپیٹ کر یہ ساری خوبیاں انسان کو دی ہیں۔ جب بھی انسان کو کوئی چیز عطا ہوتی ہے تو حیا کے پیکنگ میں دی جاتی ہے اس کو، اور جب تک انسان میں حیا قائم ہے یہ ساری خوبیاں موجود رہتی ہیں اس کے اندر۔ لیکن یہ تھیلی نازک ہے، بہت جلدی پھٹ جاتی ہے، سوراخ ہو جاتا ہے اس کا، اور جب پھٹ جائے تو اس کے اندر جتنی خوبیاں ہیں ساری گر جاتی ہیں، بہہ جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں، سب کچھ گر جاتا ہے۔ پہلی چیز، اگر انسان کے اندر بہت ساری خوبیاں اگر نہ آئیں، حیا ہو، اس انسان میں بہت کچھ تربیت ہو سکتی ہے اس کی۔ اگر حیا ہو اس کے اندر، شرم ہو، اس کی تربیت ہو سکتی ہے، اس کو تعلیم دی جا سکتی ہے، اس کی پرورش کی جا سکتی ہے، اسے سب کچھ بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر حیا نہیں ہے اس کے اندر، اس کے وجود سے ساری خوبیاں ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گی۔ ادب ختم ہو جائے گا، احترام ختم ہو جائے گا، عقل ختم ہو جائے گی، ہر چیز۔ حیا اس چیز کا نام ہے، اور حیا عقل کے ہمراہ ہے۔ جہاں عقل ہے وہاں حیا ہے۔ حیا کو حکم ہے کہ عقل کے ہمراہ رہنا ہے۔ دین کو بھی حکم ہے کہ اپنی عقل کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر عقل ہو تو وہاں دین ہے، عقل نہیں ہے دین بھی نہیں ہے۔ اگر عقل ہو، دین نہ سمجھا ہوا انسان یہ سمجھ جائے گا۔ عقل باقی ہو، کوئی اور خوبی اگر کم ہے اس کے اندر، تعلیم تربیت نہیں ملی، محروم رہا ہے، پسماندہ رہا ہے، نادان و جاہل رہا ہے، یہ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے جس میں عقل باقی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ سفیہ ہو گیا ہے، احمق ہو گیا ہے، عقل زائل ہو گئی، حیا بھی زائل ہو گئی، دین بھی زائل ہو گیا، اس کو کوئی نبی بھی دین نہیں سکھا سکتا، احمق اور بے وقوف کو۔ انبیاء نے پناہ مانگی ہے شر احمق سے، کہ خدایا احمق کے شر سے بچا ہمیں، پناہ دے۔ حضرت عیسیٰ کی مناجات میں ہے کہ پروردگارہ مردہ زندہ کر دیتا ہوں، لا علاج کو شفا دے دیتا ہوں، ہر انسان کی مشکل حل کر سکتا ہوں، بے وقوف کو کچھ نہیں کر سکتا۔ بے وقوف کا کوئی علاج میرے پاس نہیں ہے، تو کہ وہ معجزہ مجھے نہیں دیا۔ مردے زندہ کر لیتا ہوں۔ حقیقتاً حضرت عیسیٰ کو اللہ نے یہ طاقت دی تھی کہ مر جائے ایک انسان، اس کو کہتے تھے قم باذن اللہ، وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ لیکن یہی نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر بے وقوف میرے پاس آ جائے کچھ پوچھنے، کچھ سمجھنے، میں اسے کچھ نہیں سمجھا سکتا۔ امیر المومنین اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہیں، یا بنیا ایاکم و مصادقۃ الاحمق، اے پیارے زندگی میں کبھی بے وقوف کو اپنا ساتھی و صدیق نہیں بنانا۔ بیٹھو بھی نہیں اس کے پاس، بے وقوف کے پاس، احمق کے پاس، جس میں عقل نہیں ہے، شر ہے، شرارت ہے، شیطنت ہے، عقل نہیں ہے، عقال نہیں ہے۔
اس بے عقلی کا ایک نمونہ یا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان عقل کے بغیر الہ چنتا ہے، رب چنتا ہے، آلہہ بناتا ہے، احمقانہ پتھر، لکڑی، مورتی، ٹیلا، چٹان، گائے، بھینس، گھوڑا، گدھا، بندر، سورج، چاند، ستارہ، سیارہ، ان چیزوں سے ان کے اندر مانوی روحانی طاقت قائل ہو جاتا ہے۔ یہ حماقت ہے، سفاہت ہے، بے عقلی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے یہیں لاہور میں یہ پاؤڈر بنانے والی فیکٹری ہے، یہاں پر وہ پاؤڈر کا جو ویسٹیج تھا وہ پانی وہ ساتھ میں زمین میں کھیت میں چھوڑ دیتے، بہہ جاتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ وہ زمین کے اندر دور تک چلا گیا۔ بعد میں کسی نے وہاں کسی طریقے سے وہ معلوم نہیں، واللہ عالم، یہاں سے قریب ہی ہے، انہوں نے کہا جی زمین کے اندر خوشبو آ گئی ہے، کرامت ظاہر ہو گیا، معجزہ ظاہر ہو گیا ہے۔ اور جا کر وہ روزانہ دور نزدیک سے، لاہور سے، دوسرے شہروں سے لوگ آئے اور مٹی اٹھا اٹھا کے لے جا کے بہت بڑا گڑھا بنا دیا وہاں پر، اور کچھ نے وہ مٹی متبرک کھانا شروع کی، مر گئے وہ، چونکہ زہریلی مٹی تھی، کیمیکل تھا اس کے اندر۔ یہ ہو جاتا ہے، احمق انسان ہو جاتا ہے، اس کو ہر جگہ معجزے نظر آتے ہیں، کرامتیں نظر آتی ہیں، میل کچیل کے اندر، گٹروں کے اندر، سیوریج کے اندر اس کو طاقت مانوی نظر آتی ہے، بے عقلی کی وجہ سے۔ حضرت ابراہیم نے ان بے عقلوں کو متوجہ کیا کہ آپ کس کو الہ مانتے ہو؟ یہ جو رب اختیار کر لیے ہیں، الہ اختیار کیے ہیں، آزر نے بنائے ہیں تمہارے لیے، اور آزر کی طرح دیگر لوگوں نے بنا کے دیے ہیں، کتنی احمقانہ چیز ہے۔ ان کی عقل کو جھنجھوڑا حضرت ابراہیم نے، تبلیغ کی، واز نصیحت نہیں سنتے احمق، ان کی عقل کو جھنجھوڑا کہ شاید متوجہ ہو جائیں، شاید ہل جائے۔ بسا اوقات اور شاک پہنچانے سے کوئی حصہ، مرا ہوا حص جاگ جاتی ہے انسان کی، اس لیے حضرت ابراہیم نے یہ شاک پہنچایا انہیں، ان کے بت کدے کو ویران کر دیا، بت خانہ توڑ دیا، اور چھوٹے سارے بت توڑ کے بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ غصہ نہیں نکالا، بڑھاس نہیں نکالی، جذباتی کام نہیں کیا، ان کی عقل بیدار کرنے کے لیے یہ حکیمانہ کام کیا۔ جب آئے متوجہ ہوئے، یہ کام بھی کیا روز عید، وہ عید منانے گئے ہوئے تھے شہر سے باہر، پیچھے بت خانہ خالی تھا، اس خلوت سے فائدہ اٹھا کر حضرت ابراہیم نے اسے ویران کر دیا، اس خاص تدبیر کے ساتھ، خاص حکمت کے تحت۔ جب دوسرے دن آئے، انہوں نے دیکھا بڑا بت صحیح و سالم ہے، اور اس کے کندھے پہ کلاڑا لٹکا ہوا ہے، چھوٹے سارے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو آ کے پوچھا یہ کس کی کاروائی ہے؟ بتایا گیا ابراہیم کی کاروائی ہے۔ حضرت ابراہیم کو طلب کیا گیا، پوچھا کہ یہ آپ نے کیا ہے؟ انہوں نے، حضرت ابراہیم نے انہیں متوجہ کرنے کے لیے پوچھا ہوا کیا ہے پہلے بتاؤ۔ تو انہوں نے داستان بتائی، ماجرا بتایا کہ ہمارے آلہہ اس طرح توڑ دیے ہیں کسی نے، اور بڑا بہت چھوڑ دیا ہے، چھوٹے توڑ دیے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے ان سے سوال کیا کہ شاید اسی بڑے کا کام ہو، اس نے کوئی حکم دیا ہوگا چھوٹوں کو، انہوں نے نہیں مانا، غصے میں آ کے اس نے ان کو توڑ پھوڑ دیا ہے۔ تو فوراً کہنے لگے کہ ابراہیم کیسی بات کرتے ہیں، یہ تو بولتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، غصے میں نہیں آتے ہیں،
اطاعت نہیں کرتے ہیں، فرمان نہیں دیتے ہیں، پھر ساری داستانیں سنانے لگے کہ یہ بت ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں کرتے. تو حضرت ابراہیم یہی چاہ رہے تھے، کہا کہ احمقو جب یہ کچھ بھی نہیں کرتے، فرمایا یہ میری کارروائی تھی، میں نے کیا ہے، یہی بتانے کے لیے کہ یہ نہ حکم دیتے ہیں، نہ حکم مانتے ہیں، نہ خیر کے مالک ہیں، نہ شر کے مالک ہیں، نہ دفاع کر سکتے ہیں، نہ آپ کو کچھ دے سکتے ہیں، نہ اپنی بچاؤ کر سکتے ہیں. یہ شعور ہی نہیں رکھتے، تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنے ہوئے ہیں، یہ تمہیں کیا دے سکتے ہیں. وہیں سے توجہ آئی ان کی، اور اس ساری کارروائی کا مقصود یہی تھا، عقل کو جھنجھوڑیں، اس صفاحت سے قوم کو نکالیں. ایک جمعیت، ایک تعداد متوجہ ہوئے کہ ابراہیم درست کہہ رہے ہیں، یہ حماقت و صفاحت ہے ان بتوں کو خدا ماننا، رب ماننا، الہ ماننا، جو نہ شعور رکھتے ہیں نہ سنتے ہیں. ہم ان سے کیا توقعات رکھتے ہیں. اسی طرح اگر فرعون کو الہ مان لیں، رب مان لیں، یہ بھی صفاحت ہے. طاغوت کو، شیطان کو، اور مختلف شکلیں جو انسان نے اختیار کی ہوئی ہیں. آج مخصوصاً آج الہ و رب کی جو شکلیں انسان نے اپنائی ہوئی ہیں، آلہہ و ارباب، آج پیچیدہ ہو گیا ہے یہ معاملہ. شرک و کفر پیچیدہ ہو گیا ہے، زیادہ پیچیدگی اس کے اندر آ گئی ہے، اور زیادہ وسعت ہے اس کے اندر، زیادہ عمومیت ہے. اکثریت مبتلا ہیں اس کے اندر، اس کفر و شرک کے اندر. قرآن کریم کی ایک آیت ہے بہت اہم، مومنوں کو جھنجھوڑنے والی، جو مومنوں کو جھنجھوڑتی ہے، آگے جگاتی ہے. بعض چیزیں جگانے کے لیے ہوتی ہیں نا، الارم جیسے ہوتا ہے، سوئے ہوتے ہیں، الارم بجتا ہے، جاگ جاؤ، یہ ہوتا ہی جگانے کے لیے ہے. علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں کئی اشعار میں استعمال کیا لفظ، اور وہی ان کی کتاب کا عنوان بھی بن گیا ہے، بانگ درا. بانگ درا، بانگ آواز کو کہتے ہیں، اونچی آواز. درا وہ آواز جو سوئے ہوئے قافلے کو جگانے کے لیے، قافلے کا منادی لگاتا ہے. قدیم زمانوں میں تجارتی کاروان، حج کے کاروان یا دیگر سیاحتی کاروان، جیسے آج کل بسوں پہ، ٹرینوں، جہازوں پہ جاتے ہیں، کاروان ہیں لیکن ایک دوسرے سے اجنبی ہوتے ہیں. پہلے اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ یہی اکٹھا سفر ہوتا تھا. ایک علاقے کے لوگ جمع ہوتے، تجارتی سامان باندھتے اور سمندری یا زمینی سفر کرتے، دور دراز کا کئی ماہ سفر میں رہتے کاروان کی شکل میں. ان کاروانوں کو چلانے کے طریقے ہوتے تھے، کاروان سرا ہوتے تھے راستے میں بنے ہوئے، ان مسافر خانے، ان کاروان سراؤں میں جا کر رکتے تھے یا کبھی صحراؤں میں رکتے تھے. ان کاروانوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ یہ دھوپ میں، سخت دھوپ میں رک جاتے تھے اور چاندنی راتوں میں حرکت کرتے تھے. سیاہ راتوں میں، اندھیری راتوں میں سفر نہیں کرتے تھے چونکہ راستہ نظر نہیں آتا. راتوں کو قیام کرتے، صبح سحر کے وقت، طلوع کے وقت اٹھتے تھے، سامان سفر باندھتے تھے اور پھر دھوپ چڑھنے تک سفر کرتے رہتے تھے. سحر کے وقت گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں کاروان، تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں، اور وہ خنکی کا وقت بھی ہوتا ہے، ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے، گہری نیند ہوتی ہے. ہوا نسیم صبح سلاتی ہے انسان کو، آرام دیتی ہے، اور اسی وقت یہ منادی کاروان کسی ذریعے سے آواز نکالتا تھا. کبھی اپنے گلے سے آواز نکالتا، کبھی کوئی سینگ بجاتا، کبھی کوئی ساز بجاتا. اس آواز کو جو کاروان کو جگانے کے لیے ہوتی تھی اسے بانگ درا کہتے ہیں، جگانے والی آواز، سوئے ہوئوں کو بیدار کرنے والی آواز. اسی طرح جو قومیں سو جاتی ہیں،
غافل ہو جاتی ہیں۔ انہیں جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی ہیں جو بانگ درا ہیں، سوئی ہوئی قوموں کو جھنجھوڑنے والی آیات۔ کچھ آیات ہیں جاگے ہوئے لوگوں کو بتانے کے لیے ہیں، جاگ گئے ہو تو اب سنو، اب پڑھو۔ کچھ آیات ایسی ہیں جگانے کے لیے ہیں، کچھ جاگے ہوئوں کو راستہ بتانے کے لیے ہیں۔ ایک آیت ہے جو سوئے ہوئوں کو جگانے کے لیے ہے، اور وہ بھی مومن بساؤ کا سو جاتا ہے، یہ آیت اس کو جگا رہی ہے۔ وہ آیت یہ ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثر جو لوگ ایمان لائے ہیں، مومن ہیں، ان کے ایمان میں شرک ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اللہ پر جو ایمان لائے ہیں وہ ایمان نہیں لائے الا وہم مشرکون، مگر یہ کہ ان کے ایمان کے اندر شرک موجود ہے، مشرکانہ ایمان ہے۔ اللہ کو مانتے ہیں لیکن شرک بھی اندر موجود ہے ان کے۔ اور شرک کے بارے میں قرآن کا بھی فرمانا ہے، روایات میں بھی ہے کہ شرک اس طرح انسان کے دل میں چلا جاتا ہے، جس طرح امیر المومنین نے خوبصورت مثال دی ہے، جس طرح ایک صاف شفاف ٹائل کے اوپر چونٹی گزرتی ہے۔ آپ چونٹی جب گزرتی ہے ہلکی ہے، وزن نہیں ہوتا اس کا، پاؤں کی آہٹ چونٹی کی محسوس نہیں ہوتی، دھمک سے نہیں چلتی، اور چلتے ہوئے نقش قدم بھی چونٹی کا نہیں پڑتا۔ جہاں سے چونٹی گزر جائے، کوئی اور حشرہ گزر جائے، پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے یہ حشرہ گزرا ہے۔ چونٹی کہیں سے گزر جائے اپنا نقش قدم بھی نہیں چھوڑتی، چونکہ ہلکی ہے، بہت غیر محسوس طور پر گزرتی ہے چونٹی۔ خصوصاً جب سخت پتھر اور شفاف پتھر پر چل کے چلی جائے، جیسے ٹائلیں ہیں، صاف ستھری اور شفاف ہموار ٹائل ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی موجودگی میں جس ٹائل پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہیں سے چونٹی گزر کے گئی ہے، آپ کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی کہ چونٹی گزر کے یہاں سے چلی گئی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ شرک اتنا ہلکا ہے، غیر محسوس، انسان کے دل میں عقیدے میں گھس جاتا ہے، محسوس بھی نہیں ہوتا کہ شرک ہے یہ۔ اس طرح مومن کے ایمان کے اندر شرک چلا جاتا ہے۔ اب یہ آیت بہت سخت آیت ہے، اگر انسان سویا ہوا سنے، اس کو توجہ کرے، جیسا ائمہ اطہار کے بعض شاگردان ایسے تھے، وہ چونک جاتے تھے اس قسم کی روایات اور آیات سن کر۔ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہ آیات کیا کہہ رہی ہیں۔ لیکن بعض ایسے تھے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ یہ آیات کیا کہہ رہی ہیں۔ مثلا یہ آیت 1400 سال سے مسلمانوں کی کتاب میں ہے، قرآن کریم میں ہے، اور سارے پڑھتے ہیں، قاری بھی پڑھتے ہیں، علماء بھی پڑھتے ہیں، ختم پہ بھی پڑھتے ہیں، یہ آیت سب نے سنی ہوئی ہے، ہر انسان نے یہ آیت سنی ہوئی ہے۔ آج تک کسی انسان کی حساسیت نہیں ابھری کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ سورہ یوسف آیا 106۔ کسی نے رک کے پوچھا نہیں کبھی کسی سے، کسی عالم سے، کسی مفسر سے، یا آپس میں ایک دوسرے سے کبھی ہم نے حساسیت دکھائی ہو کہ یہ تو آیت کہہ رہی ہے کہ مومنوں کے، مشرکوں کے نہیں، مومنوں کے، اکثر مومنوں کے ایمان میں شرک ہے۔ اکثر جو ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں شرک ہے، خالص ایمان نہیں ہے ان کا۔ وہ کبھی ہم نے حساسیت نہیں دکھائی اس کے اوپر۔
لیکن ائمہ اطہار کے بعض شاگردان ایسے تھے جو حساس تھے، اس قسم کی آیات پہ چونک جاتے، آ کے پوچھتے کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ آیا 106 وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر یہ جو ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں شرک موجود ہے، مشرک ہیں، یہ سمجھتے اپنے آپ کو مومن ہیں لیکن ہے نہیں مومن۔ یہ شرک کہاں سے آ جاتا ہے؟ مومن ہوتے ہوئے مشرک ہو جاتا ہے انسان، ایمان کے اندر شرک گھس جاتا ہے غیر محسوس طور پر۔ یہ شرک ایمان کے اندر اسی وقت آتا ہے جب انسان کی بندگی کمزور ہو جاتی ہے، جب رب اور الہ مانتا ہے دوسروں کو، آلہہ انتخاب کرتا ہے۔ ممکن ہے کسی کو اسی عنوان سے ہی اختیار کر لے کہ یہ رب ہے، یہ آلہہ ہے، یہ الہ ہے، یہ معبود ہے ہمارا، جانور یا شے یا کوئی طاغوت یا کوئی مقدس ہستی، کسی کو بھی اللہ کے علاوہ کسی کو بھی الہ مان لے، فرق نہیں پڑتا۔ مثلا حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ رب مان لے، یا پتھر کو رب مان لے، دونوں مشرک ہیں ایک جیسے۔ یہ نہیں ہے کہ عیسیٰ اچھی شخصیت ہیں، مقدس ہستی ہیں، نبی ہیں، نبی کو رب ماننے میں کم خطا ہے، کم گناہ ہے، اور پتھر کو رب ماننے میں زیادہ گناہ ہے، یا فرعون کو رب ماننے میں زیادہ گناہ ہے۔ ایک جیسا ہے، عیسیٰ مسیح جیسی مقدس ہستی کو رب مانی یا فرعون جیسے ملعون انسان کو رب مانی، دونوں میں شرک ایک جیسا ہے، برابر ہے۔ خوب اس شرک کو دیکھیں کس طرح اس نے میدان اپنا ہموار کر لیا ہے، چونٹی کی طرح غیر محسوس گھس جاتا ہے انسان کے دل و دماغ کے اندر اور چبھتا نہیں۔ اکثر دیکھا ہے ہم نے شیعہ مجالس کے اندر نصیری ایک سمبل کے طور پر نصیری عقیدہ، نصیری شخصیت، نصیری عمل فضائل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور نعرے بجتے ہیں نیچے۔ مثلا ایک خطیب جوش میں جذبات میں آ کے جب عقل اس کی ختم ہو جاتی ہے، نابود ہو جاتی ہے، بے عقل آدمی ممبر پہ آ جاتا ہے تو فضائل امیر المومنین بیان کرنے میں نصیریت کو فضیلت کے طور پر بیان کرتا ہے، اور نیچے بیٹھے ہوئے سب کو یہ اچھی لگتی ہے بات اس کی۔ کوئی ہیں مثلا جو کہے جی نصیریت صحیح چیز نہیں ہے، نصیری ناصبی اور نصیری ایک جیسے ہیں، ناصبی دشمن علی ہے، نصیری جو علی کی ربوبیت کا قائل ہے۔ اگر فضائل امیر المومنین کے طور پر ناصبی پیش کیے جائیں، فلاں ناصبی امیر المومنین کو نعوذ باللہ یہ کہتا تھا، تھے امیر المومنین کو ممبروں پر خطبوں میں برا بلا کہتے تھے، 100 سال تک کہتے رہے، حکومتی فنڈ سے، بنو امیہ کی طرف سے مامور تھے، کہتے رہے۔ آج اگر کوئی شیعہ کسی مجلس میں ذاکر خطیب آ کر یہ کہے کہ فلاں ناصبی نے اپنے زمانے میں اتنا امیر المومنین کو نعوذ باللہ برا برا کہا، نیچے سے شیعہ نعرے لگا دے، وہ یہ حماقت ہے، یہ احمق ہے، یہ بولنے والا بھی نعرے لگانے والا بھی۔ وہ کہہ رہے یہ دشمن امیر المومنین تھا، گمراہ و مشرک، چونکہ دشمن امیر المومنین مسلمان نہیں ہے، ناصبی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اور یہ اس کو ذکر کر کے کہہ رہے کہ فلاں دور میں فلاں ناصبی نے امیر المومنین کو یہ کہا، نیچے سے یہ کہے واہ واہ کیا کہنے۔
اسی طرح اگر کوئی خطیب ذاکر کہتے ہیں نصیری نے امیر المومنین کو رب مانا، نیچے سے نعرے لگا دیتے ہیں، یہ نعرہ لگانے کا وقت ہے؟ یہ وہ شرک ہے مخفی جسے خود امیر المومنین فرما رہے ہیں غیر محسوس طور پر انسان کے دل میں گھس جاتا ہے چونٹی کی طرح، اور انسان کو خبر نہیں ہوتی، غیر محسوس طور پر۔ وما، قرآن کریم کی آیت ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں شرک ہے۔ اس بارے میں روایات ہیں، بعض افراد نے ائمہ اطہار سے پوچھا کہ کس طرح کا شرک ہے یہ، کیسے وضاحت فرمائیں اس کی، کہ مومن کیسے مشرک ہو جاتے ہیں مومن ہوتے ہوئے، یعنی اللہ کو مانتے ہوئے بھی مشرک ہیں یہ؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بھلے، کہ جب کوئی مومن یہ کہتا ہے کہ پہلے خدا پھر تو، پہلے خدا پھر فلاں، یہ شرک ہے، یہ اوپر خدا ہے نیچے فلاں ہے، یہی شرک ہے، یہ مشرک ہے۔ اس حد تک کہنا بھی رب ماننا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے رب مانے، کسی خاص شعبے میں رب مانے، کسی خاص ٹائم کے لیے رب مانے، ایک مشکل کے اندر کسی کو رب مانے، یا ہمیشہ کے لیے مانے۔ بھروسہ کرنا، توکل، عبودیت کا ایک عمل، علامت توکل بر خدا ہے۔ توکل یعنی اپنے تمام امور معاملات اللہ کے سپرد کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ کے وعدوں پر ایمان رکھنا، اللہ کے فرامین پر اعتقاد رکھنا اور ان کے مطابق عمل کرنا، یہ توکل ہے۔ اگر یہی کام انسان اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ کرے، سہارا لے کسی اور کا، بھروسہ کسی اور پر کرے، توقع طمع کسی اور کو بنائے، یہ شرک ہے۔ اسی سے شرک آ جاتا ہے انسان کے عمل میں، اسی سے مومن بہک جاتا ہے، ربوبیت اور الوہیت کے میدان میں پھسل جاتا ہے عبد، اور عبد کے بجائے شرک آ جاتا ہے اس کے اندر۔ آلہہ داستان مفصل ہے، انسان نے جو آلہہ اختیار کیے اور ان آلہہ کو عبادت کی، پرستش کی، بندگی کی۔ انبیاء کے مقابلے میں یہی آلہہ کے پیروکار آتے تھے، قیام کرتے تھے۔ ایک الہ ہوائے نفس ہے جس بارے میں آیہ فرقان کی آیت بیان کی تھی، اور آیہ سورہ جاسیہ کی ہے، 2 مرتبہ قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم۔ سورہ زخرف میں آیا 45،
آیہ 45 سورہ مبارکہ زخرف میں ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ آپ دیگر انبیاء جو پہلے آئے ہیں گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کا پیغام اللہ کا دین لوگوں تک ابلاغ کیا ہے، اگر پوچھیں جستجو کریں کہ ہم نے رحمان کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہہ نہیں بنایا جس کی وہ بندگی کریں، جس کی عبادت کریں، جس کی پرستش کریں۔ اور ان میں سے ایک موسیٰ ہیں، ان رسول میں سے ایک موسیٰ ہیں جنہیں الہہ پرست قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا کہ وہ ان سے الہہ چھڑائیں، فرعون اور ملائے فرعون اور دیگر جو انہوں نے معبود بنائے ہوئے تھے ان کی بندگی سے نکال کے خدا کی اطاعت میں لے آئیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فرعون و ملا خود کو رب، ارباب و الہہ بنائے ہوئے تھے، اور بنی اسرائیل اور آل فرعون دونوں انہیں بعنوان رب و الہہ قبول کیے ہوئے تھے، اطاعت کر رہے تھے، مکمل طور پر ان کے پابند، وفادار، تابع، مطیع تھے انبیاء زادے، اولاد انبیاء، سادات۔ سورہ ہود میں آیا 53 میں ہے جنگ یہی ہوتی ہے دین کی اور بے دینوں کی، اصل اسی بندگی پہ جنگ ہوتی ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے ایک قوم کی طرف قوم عاد کی طرف ہود کو رہنما بنا کر بھیجا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اخاہم سے مراد ان کے نسبی بھائی یا کزن نہیں کا مراد آخ یعنی اسی قوم کا ایک فرد۔ عربی زبان میں یہ رائج ہے، کسی قوم کا یا کسی قبیلے کا فرد ہو اگر منسوب ہو تو اس کے ساتھ اس کو نسبت کے لیے اخ کے ساتھ نسبت دیتے ہیں، جیسا نہج البلاغہ میں یا اخا بنی اسد یا اخا تمیم، اے برادر اسدی، اے برادر تمیمی، یعنی بنو تمیم سے تعلق رکھنے والے بھائی یا اس قوم کا ایک فرد کے طور پر کہا جاتا ہے۔ قوم عاد کے ہی ایک فرد ہود کو اللہ نے نبوت عطا کی، امامت عطا کی، اسی قوم کی ہدایت کے لیے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم بندگی خدا کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، فقط اللہ الہ ہے۔ اور آپ توجہ کریں کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ ہر چیز کو الہ مانا ہوا ہو، مثلا ابھی پاکستان میں اگر کوئی نبی آئیں، پہلا خطاب پاکستانیوں کو کیا کریں گے؟ کیا کہیں گے ان کو؟ حضرت ہود اگر یہاں آئیں پہلا خطاب کیا کریں گے؟
یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ اب کیا یہ پاکستانی لبیک کہیں گے؟ لبیک یا ہود، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرتے۔ بندگی سے مراد یعنی آج سے کسی کا فرمان نہیں ماننا سوائے اللہ کے، کسی کی اطاعت نہیں کرنی سوائے اللہ کے، کسی کے پیچھے نہیں چلنا سوائے اللہ کے۔ کیا کہیں گے پاکستانی؟ مخاطبین قرآن ہیں یا نہیں پاکستانی؟ قرآن ان کی ہدایت کے لیے بھی ہے نا یہ، یا نہیں ہے؟ آپ کے لیے نہیں ہے قرآن؟ تو پھر یہ حالت کیوں تاری ہے آپ کے اوپر؟ سمن بکمن عمیون والی حالت کیوں تاری ہے؟ قرآن اس قوم کے لیے بھی ہے، اس ملت کے لیے بھی ہے۔ ہر آیت قرآن کی ان کے لیے ہے، کسی بھی نبی کی زبان سے ہو، وہ تمام آیات ہمارے لیے ہیں، فرد فرد کے لیے ہیں۔ یہی پیغام حضرت ہود کا قوم عاد کے لیے۔ قوم عاد کیا کرتے تھے؟ اللہ کے علاوہ سب کی اطاعت و بندگی کرتے تھے، آرڈر مانتے تھے، باتیں مانتے تھے۔ کوئی پارٹی لیڈر بلائے اس کی بات مانتے تھے، کوئی ہبر و راہب کوئی کہے ممبر پہ آ کے اس کی بھی مانتے تھے، کوئی پیر فقیر کہے اس کی بھی مانتے تھے، کوئی سیاستدان کچھ کہے اس کی بھی مانتے تھے، میڈیا کا کوئی اینکر کچھ کہہ دے اس کی بھی مانتے تھے، کوئی بھی ان کو کچھ کہے اس کی فلمی ایکٹر کچھ کہہ دے اس کی بھی مانتے ہیں، کوئی اداکارہ گلوکارہ اس قوم کو کچھ کہے اس کی بھی مان لیتے ہیں، کوئی قوال گویہ ان کو کچھ کہے اس کی بھی مان لیتے ہیں، کوئی اپنا مقامی قبائلی لیڈر ان کو کہے اس کی مان لیتے ہیں، کوئی کونسلر ایم پی اے ایم این اے کچھ کہے، سب کی باتیں مانتے ہیں۔ وہ اس کا مطلب ہے کہ جس کی بات مانتے ہیں، فرمان مانتے ہیں، الہہ ہیں، وہ وہی الہ ہیں۔ کسی کو حاکم سمجھ کر، کسی کو مانوی قوت کی وجہ سے، کسی کو سیاسی قوت کی وجہ سے، کسی کو علاقائی قوت کی وجہ سے، یہ ہمارے علاقے کے بڑے ہیں، ان کی ماننی پڑتی ہے، اگر ان کے نہیں مانے ہم رہیں گے کہاں، ہمیں رہنا ہے یہاں پر، ہمیں یہاں رہنے کے لیے ان کی ماننی پڑتی ہے یہ بات، اور انہوں نے یہاں یہ قانون بنایا ہوا ہے، بس یہ قانون ہمیں ماننا پڑتا ہے۔ یہ پاکستان کی ہی بات ہے نا، ہوتا ہے ایسے یا نہیں ہوتا؟ بھلے نہیں ہوتا، ہوتا ہے۔ خوب اگر ایک نبی آ کے یہی کام چھڑائیں کہ یہ جو مانتے ہو، میڈیا کی مانتے ہو، اینکرز کی مانتے ہو، ایکٹرز کی مانتے ہو، ہر اوٹ پٹانگ کی بات مانتے ہو، یہ نہیں ہے تمہارے الہ، یہ مقتدر حاکم نہیں ہے۔ اللہ تمہارا فرمان دینے والا ہے، فرمان دے فرمان روا اللہ ہے۔ ہم نے نام ہی بادشاہوں کے کیا رکھے ہیں؟ فرمان روا۔ اردو میں یہی کہتے ہیں نا، فرمان روا، فرمان دینے والا۔ اس کے مقابلے میں ہے فرمان بر، فرمان ماننے والا، جو فرمان اطاعت کرے لے لے اسے۔ اب یہ فرمان بر ہیں، وہ فرمان روا ہے۔ فرمان روا جو فرمان دے، جس کا فرمان چلے۔ ہم نے نام ہی ان کا رکھا ہوا ہے، ہندوستان کے فرمان روا، ہندیوں کے فرمان روا، پاکستانیوں کے فرمان روا، فرمان جن کا واجب الاطاعت ہے ان کے لیے، اسی کو الہ کہتے ہیں عربی زبان میں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ آیا 50 سے شروع ہو رہی ہے یہ آیات سورہ ہود کی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ قوم عاد میں انہی کے اندر موجود، انہی کی قوم کے ایک فرد ہود کو ہم نے بھیجا رسول نبی بنا کر۔ قال، انہوں نے دعوت دی، یا قومی، اے میری قوم، اعبد اللہ، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کے فرمان کی اطاعت کرو۔
ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. ان انتم الا مفترون، اور اللہ کے علاوہ جو آپ نے فرمان روا مانے ہوئے ہیں یہ خود ساختہ افطرا ہے، من گڑھت ہیں، اپنے بنائے ہوئے افطرا جو خود انسان گھڑتا ہے، جھوٹ سے بنا لیتا ہے. یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ. الہی رہبر، الہی پیشوا، معلم کی یہ پہچان ہے، قرآن نے بیان کی ہے. قوم کو آ کر حکم دے رہے ہیں، قوم کو اللہ کا فرمان سنا رہے ہیں، دین. اللہ تمہارا الہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، اس کی بندگی اختیار کرو، اور من گڑھت چیزیں خود گڑھنا یہ چھوڑ دو، خود ساختہ دین چھوڑو، مفتری نہ بنو، افطرا نہ باندھو، خود ساختہ دین نہ بناؤ. اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجرت لینے نہیں آیا، سوال نہیں کر رہا اجرت کا، فیس نہیں لینا چاہ رہا، کرائے پہ نہیں آیا ہوں دین سکھانے، رینٹل نہیں ہوں، فیس پہ نہیں آیا. جو فیس لے کے کچھ کرے وہ اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ یا اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والا نہیں ہوتا. فیس لے کے کوئی کام کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ اجرت لے کے، اجیر، مزدور. آپ اجرت دیں کسی بھی کام کے لیے، آپ کسی کو پیسے دیں یہاں ہنستے رہو، وہ ہنستا رہے گا. آپ پیسے لو روتے رہو، وہ روتا رہے گا. جس طرح اسٹیج پہ آتے ہیں اداکار اور لطیفے سناتے ہیں، ہنستے بھی ہیں ہنساتے بھی ہیں، وہ یہ لطیفے سنانے کے پیسے لے رہے ہیں. ایک دوسرے کو کہو کہ آپ نے ان کو رلانا ہے، وہ رلانا شروع کر دیتے ہیں اداکار. فیس لے کے کسی کو بھی اگر آپ کوئی کام دے دیں کہ یہ کام کرو، وہ اچھا ہو یا برا کام ہو فرق نہیں پڑتا، اجرت دے کے اسے کام لے لیں، آپ اجیر ہے. یہ پیغام خدا پہنچانے والا نہیں ہے جو فیس لے کے کرے، پرفارمر ہے، پرفارمنس دکھا رہا ہے، جس میں ہم مبتلا ہیں. ہماری قوم مبتلا ہو گئی ہے جس بڑی آفت میں کہ دین کے نام پر پرفارمنس ہے، اور وہ بھی فیسیں لے کر، اجیر، اجرت والے پیشہ ور جن کا پیشہ ہے یہ ممبروں پہ آ کے تقریریں کرنا، ممبروں پہ آ کے ہنسانا، ممبروں پہ آ کے رلانا، پیشہ ہے ان کا رلانا ہنسانا، پیشہ ور ہیں. پیغمبروں کی جگہ پیشہ ور آ بیٹھے ہیں. سیٹ پیغمبروں کی تھی. پیغمبری میں اور پیشہ وری میں یہ فرق ہے. پیغمبر شروع کا حض کرتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا، میں کوئی اجرت نہیں لے رہا. یہ اجرت کے لیے نہیں ہے، میں تو اللہ کا پیغام آپ کو پہنچانے آیا ہوں، آپ کا مزدور تو نہیں ہوں، آپ کا اجیر نہیں ہوں، آپ کا کرائے پہ نہیں آیا ہوا، آپ نے کرایہ دیا میں آیا، یا آپ کرایہ دیں گے بولنے کا پڑھنے کا میں پڑھ کے چلا جاؤں گا اتنا. یہ وہ بد آفت ہے جس میں یہ قوم مبتلا ہے. اور جب تک یہ آفت موجود ہے، کرائے کے پرفارمر علماء کی جگہ بیٹھے ہوئے، پیغمبروں کی جگہ بیٹھے ہوئے، اس وقت تک دین کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اس ملت کا کوئی کام سیدھا نہیں ہو سکتا. میں ملت تشیع کی بات کر رہا ہوں. ملت تشیع کا کوئی کام سیدھا نہیں ہوگا جب تک یہ آفت موجود ہے. نہ دھرنوں سے، نہ جلوسوں سے، نہ ریلیوں سے، نہ رونے سے، نہ پیٹنے سے، کسی سے معاملات سلجھیں گے نہیں جب تک اس طبقے سے نجات نہیں ملتی. اور اس طبقے سے نجات ارے پولیس نے نہیں دینی، عدالتوں نے نہیں دینی. عوام باشعور ہوں، عوام ان کو رد کر دیں،
عوام ان سے نہ سنیں کہ ہمیں کرائے کے فیس دینے والے پرفارمر نہیں چاہیے، پیشہ ور نہیں چاہیے. لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، وہ میرا اجر اللہ کے پاس ہے. چونکہ میں پیغام اللہ کا دینے آیا ہوں، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں، تو جس کا پیغام ہے وہ اجر دے گا. جن کو دے رہا ہوں ان سے اجر نہیں لینا، ان کی طرف سے اجر یہی ہے کہ وہ لے لیں گے پیغام، ہدایت کا وسیلہ لے لیں. جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں بھی اجرت پہ نہیں آیا، کرائے پہ تمہیں دین سکھانے نہیں آیا، فیسوں کے اوپر دین سکھانے نہیں آیا. اگر آپ نے اجر دینا ہے تو یہی ہے کہ محبت کرو اس دین سے، دین کے پیشواؤں سے. یہی اجر ہے تمہارا کہ لے لو، انہیں لے لو، مجھ سے قبول کر لو. قرآن سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو، میراث رسول اللہ سے محبت کرو، مودت کرو. یہ تمہارا اجر ہے کہ لے لو. جیسے ایک طالب علم استاد کو اجر دینا چاہے، کیا دے گا؟ آج کل جیسے پیشہ ور ٹیوٹر ہیں، یہ تو استادی کے قابل نہیں ہیں جو پیسے لے کے ٹیوشن پڑھاتے ہیں. استاد کہنا ہی استادی کی توہین ہے ان کو. یہ اجیر ہیں، مزدور ہیں جو فیسیں لے کے ٹیوشن پڑھاتے ہیں، اور نہ ہی ان کو کوئی استاد مانتا ہے. آج تک کسی نے ان کو استادی کا درجہ نہیں دیا، بلکہ مزدور ہی سمجھتے ہیں. جس چھوٹے بچے کو پڑھاتے ہیں وہ بھی ان کو مزدور، لیبر ہی سمجھ کے ان کے ساتھ رویہ اختیار کرتا ہے، ڈانٹتا بھی ہے. ٹیچر آج لیٹ آئے ہو، ٹیچر آج ٹائی باندھ کے نہیں آئے ہو، ٹیچر آج فلاں کی ہے تم نے. ان کی عورتیں بھی ان کو ڈانٹتی ہیں، ان کے مرد بھی ان کو ڈانٹتے ہیں، بسا اوقات آگے بھی توہین آمیز سلوک کرتے ہیں. یہ تو معلم نہیں ہے، مزدور ہیں، اجیر ہیں، پرفارمر ہیں، پیشہ ور ہیں. کرایہ لے کے دیگیں پکاؤ، کرایہ لے کے ٹینٹ لگاؤ، کرایہ لے کے مجلس پڑھو. اب ایک مجلس ہوتی ہے، آپ اپنی مجلس کو دیکھیں، مکمل رینٹ پر ہے، مکمل رینٹ پر ہے. ٹینٹ والا بھی کرایہ لے رہا ہے، دیگ والا بھی کرایہ لے رہا ہے، پکانے والا کرایہ لے رہا ہے، ساؤنڈ والا کرایہ لے رہا ہے، لائٹ والا کرایہ لے رہا ہے. یہ جو پڑھ رہا ہے یہ بھی کرایہ لے رہا ہے، جو نعرے لگا رہا ہے وہ بھی کرایہ لے رہا ہے، جو ماتم کر رہے وہ بھی کرایہ لے رہے ہیں، جو نوحہ پڑھ رہے وہ بھی کرایہ لے رہے ہیں. یہ سب تو رینٹ پہ جمع ہوئے ہیں. جذبہ ان میں کہاں ہے؟ دین کی خاطر ان میں سے کون آیا ہے؟ اور سب کی اداکاری دیکھیں کیا کر رہے ہیں کہ ہم امام حسین کے لیے آئے ہیں. وہ امام حسین کے لیے آئے آفیسیں لے کے، کرایہ لے کے. اگر نہ دیتے، مثلا ٹینٹ والے کو پیسے نہ دیتے، امام حسین کی خاطر ٹینٹ لگاتا، وہ تو کہتا جاؤ بھائی امام حسین کے تم بڑے عاشق ہو، مفت ٹینٹ لیتے ہو مجھ سے. کاروبار ہے، میرا بزنس ہے، میرا ٹینٹ لگوا کے نیچے اس کے مجلس کرو یا گانا گاؤ، میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. پیشہ ور اس طرح سے ہیں. ایک پیشہ ور، معروف پیشہ ور ہے پاکستان کا، مجلس پڑھنے والا، جو دن میں ہر مجلس کے لاکھ لاکھ روپیہ لیتے ہیں اور دن میں 5-6 مجالس پڑھتے ہیں، پرفارمنس دکھاتے ہیں. ایک مجلس پڑھنے گئے، جب سٹیج کی طرف جا رہے تھے، پہلے اترے، پہلا پرفارمر اترا، یہ گیا پڑھنے کے لیے. اسی دوران بیچ میں اسی حسینیے میں جہاں مجلس ہو رہی تھی دھماکہ ہو گیا، خود کو حملہ ہوا اور مومنین بڑی تعداد میں شہید ہو گئے، لاشیں وہاں پڑی ہوئی زخمی. اسی پہلے منٹ کی بات ہے یہ، جیسا عینی گواہوں نے جو بتایا. اب میں خود نہیں تھا وہاں، جو وہاں موجود تھے، جو انہوں نے بتایا کہ بانی مجلس وہاں رو رہا ہے، مومنین سب چیخو پکار، لاشیں، کسی کے جسم چل نہیں ہے، بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، ایک افراتفری کا ماحول ہے. اور یہ پیشہ ور بانی کو کہتا ہے کہ بھائی دیکھو، میں تو مجلس پڑھنے آ گیا تھا، یہ واقعہ ہو گیا ہے، اب ظاہر مجلس تو نہیں ہوگی، ابھی دھماکہ ہو گیا ہے، مجھے آگے بھی مجلس پڑھنی ہے، تو مہربانی کر کے میری فیس تو جلدی، چونکہ میں تو آ گیا ہوں نا، میں نے تو ٹائم دے دیا ہے اپنا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، دھماکہ ہو گیا، تو مجھے پیسے دو، میں جاؤں تاکہ مجھے اگلی مجلس میں بھی پہنچنا ہے. انہی لاشوں پہ کھڑے ہو کر اس نے پیسے لیے بانی مجلس.
ان کو کہہ سکتے ہیں آپ یہ کرایہ دار یہ امام حسین کے لیے آتے ہیں؟ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ. حضرت ہود نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو، الہ فقط خدا ہے، وہ حاکم مقتدر فقط خدا ہے، جس کا فرمان ماننا لازمی ہے، وہ فقط اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور میں اجرت پہ نہیں آیا، فیسوں پہ کام کرنے نہیں آیا. ان اجری الا علی اللہ علی الذی فطرنی افلا تعقلون. ویا قوم استغفروا ربکم، مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، اور پھر لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف سے، چھوڑ آؤ دوسرے در، دوسروں کی بندگی ترک کر کے، دوسروں کی عبودیت چھوڑ کر اپنے رب کی طرف آ جاؤ، لوٹ کے آ جاؤ. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمانوں سے مسلسل تمہارے لیے نعمتیں برسائے گا، آسمان سے نعمتوں کی برسات ہوگی تمہارے اوپر اگر تم دوسرے آلہہ کو چھوڑ کر اپنے رب کو الہ مان لو. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور یہ جو تم دوسروں کا سہارا لے کے اپنی طاقت بڑھا رہے ہو، اگر تم اللہ کی طرف آ جاؤ تو تمہاری قوت میں اور قوت بڑھا دے گا خداوند تبارک و تعالی. مثلا پاکستان میں شیعہ کیسے قوی ہوگا؟ کبھی اس سیاسی پارٹی کے جھنڈے کے نیچے، کبھی اس کی چھتری کے نیچے، کبھی کس کے پیچھے، کبھی کس کے پیچھے. یہ تشیع کی تقویت کا ذریعہ ہیں. قرآن فرما رہے کہ اگر رب کو الہ مان لو اور بندگی خدا کرو، وہ فرمان خدا کا مانو، تمہاری قوت میں خدا قوت میں اضافہ کر دے گا، تم واقعاً ایک بہت بڑی طاقت بن جاؤ گے. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، مجرم بن کر رخ نہ پھیرنا. قالو، یہ جناب ہود کا پیغام تھا اپنی قوم کو. انہوں نے جواب دیا، قالو یا ہودو ما جئتنا ببینۃ. ایک تو یہ کہ آپ کی بات تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی، واضح بات ہی نہیں ہے آپ نے کی. قوم کی مشکلات کا کوئی رائے حل ہی نہیں بتا رہے آپ. کہتے ہیں نا آگے سے، یہ عوام کی زبان ہے، یہ ان لوگوں کی زبان ہے. بھلے ہود آپ تنقید تو کرتے ہو کہ فلاں کو الہ مان لیا، ان کو الہ مان لیا، ان کو چھوڑ دو، اللہ کی طرف واپس آ جاؤ، لیکن کوئی واضح بینہ پلان نہیں ہے آپ کے پاس. ہمیں تو نہیں لگا آپ کی باتوں سے کوئی واضح روشن چیز سمجھ ہی نہیں آئی آپ کی بات سے، کیا نہ کیا جا رہے. اور پھر سن لو دوسری بات کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ گئی، سمجھ بخوبی آ گئی ہے، چونکہ نبی مبین ہوتا ہے، مبین ہوتا ہے، پیغام نبی بین ہوتا ہے. ہر نبی بین بات کرتا ہے، گول مول بات نہیں کرتا. سیاستدان گول مول بات کرتا ہے، ڈپلومیٹ گول مول بات کرتا ہے. آپ نے رہبر معظم کا وہ جملہ سنا ہوا ہے، پریزیڈنٹ ایران کے، انہوں نے بیان دیا، پالیسی بیان دیا امریکہ کے بارے میں اور عالمی حالات کے بارے میں. دوسرے دن رہبر معظم نے بیان دیا، اور رہبر معظم نے فرمایا کہ میں انقلابی ہوں، ڈپلومیٹ نہیں ہوں، رہبر ہوں، انقلابی ہوں. انقلابی دو ٹوک بات کرتا ہے، وہ انقلابی نہیں ہے جو دو ٹوک بات نہ کرے، جو لگی لپٹی بات کرے، گول مول بات کرے، گھما کے بات کرے، چکرا کے بات کرے، ادھر ادھر چکر دے کے بات کرے، وہ جی ایسے ہے ویسے ہے. اگر مثلا لوگ کہیں جی پاکستان، بتائیے آپ پاکستان کی مشکلات کس وجہ سے ہیں، دیکھیے یہ بات جو ہے یہ ہمیں تھوڑا سا تقسیم کے وقت کی طرف جانا پڑے گا، تقسیم سے بھی تھوڑا سا پہلے ادھر چلا جانا پڑے گا، پھر ہمیں تھوڑا سا ہندوستان سے بھی باہر نکلنا پڑے گا ہمیں. خوب یہ آگے سے یہ اوٹ پٹانگ مارنا شروع کر دیا. اس نے سیدھی سی بات پوچھی ہے کہ پاکستان کی مشکلات رائے حل کیا ہے. خوب رائے حل یہ ہے کہ آلیہ چھوڑ دو. اگر ہود ہوتے اس کی جگہ، مولانا کی جگہ، حضرت ہود کی اگر جا کر انٹرویو لیتے تو کیا کہتے کہ اے لوگو تمہاری مشکل تمہارے آلیہ ہیں،
پاکستان کی مشکل پاکستان کے آلیہ ہیں، معبود ہیں پاکستان کے، امریکہ، یورپی یونین، خلیجی ممالک، آل سعود، قطر، کویت، امارات، یہ آلیہ ہیں پاکستان کے، یہ ہے مشکل ہماری۔ ان سے چھڑاؤ، جان چھڑاؤ، ان سے آزاد ہو، ان کی بندگی سے آزاد ہو، اور اللہ کی بندے بنو، بندگی خدا کی کرو۔ کیا کرے گا خدا تمہیں؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان تم پر، یہ پاکستانیوں کو کہا جا رہا ہے کیونکہ مخاطبین قرآن ہے نا پاکستان، یہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ آسمان نعمتیں برسائے گا تمہارے اوپر، موسلا دھار مونسون ہوگی نعمتوں کی، برسات رکنے نہیں پائے گی، اور اتنی قوت ہوگی، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، چائنا کے ساتھ دم نہ باندھو، اللہ کی بندگی کرو، تمہاری قوت پہ خدا قوت اضافہ کر دے گا، اور یہی ملک، یہی قوم دنیا کی بہت بڑی طاقت بن جائے گی اگر اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ یہ نبی کی بات ہے، یہ انقلابی کی بات ہے۔ ڈپلومیٹ وہ اس کو باس کو لے آئے گا، بجٹ میں لے آئے گا، وہ اس بات کو وہاں لے جائے گا، وہ اس کو ادھر لے جائے گا، وہ اس کو ادھر لے جائے گا۔ نبی ہمیشہ بین بات کرتا ہے، بینہ لے کر آتا ہے، اللہ کی طرف سے واضح پیغام، پیغام بھی واضح، دلیل بھی واضح، موقف بالکل واضح۔ یہ شرط ہے الہی پیشوا کی، الہی نمائندے کی، یہ شرط ہے، بین، دو ٹوک، واضح، روشن بات کرے۔ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، جس طرح حضرت موسیٰ نے کہا کہ بقرہ گائے ذبح کرو، کہتے ہیں سمجھ ہی نہیں آتی آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ کہا گائے ذبح کرو، گائے سمجھ نہیں آتی، کہا نہیں وہ تو گائے تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن دیکھیں نا گائے کی قسمیں ہوتی ہیں، کالی گائے ہوتی ہے، سفید گائے ہوتی ہے، پیلی گائے ہوتی ہے، نیلی گائے ہوتی ہے، وہ کون سی گائے ہے یہ تو واضح نہیں ہے۔ پھر بتا دیا گیا کہ پیلی گائے ذبح کرو، کہا دیکھیں پیلی گائے بھی ہوتی تو پیلی ہے، لیکن دم ہوتے ہیں، اس کے سم ہوتے ہیں، اس کے کھر ہوتے ہیں، اس کے سینگ ہوتے ہیں، اس کے، خوب یہ بتاؤ کہ وہ، پھر کہا کہ بھائی وہ اس قسم کی ہو، وہ ہل چلانے والی نہ ہو، وہ سامان اٹھانے والی نہ ہو، وہ ایسی گائے ہو، اتنی ہو۔ کہا دیکھیں وہ تو ٹھیک ہے آپ بات جو کر رہے ہیں وہ تو ہم مانتے ہیں، آپ صحیح بات کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں نا عمر نہیں معلوم گائے کی کتنی ہونی چاہیے، کتنے سال کی ہونی چاہیے۔ اب یہ وہ باتیں جو آپ عملاً جب لوگوں کو اللہ کا دو ٹوک پیغام دے آگے سے، یہ وہ تو ٹھیک ہے آپ تو بات تو کرتے ہیں صحیح، یہ قرآن میں تو ہے ایسے، یہ ہم تو مانتے ہیں، ہمارا بھی اعتقاد ہے قرآن پر، لیکن دیکھیے نا کہ کچھ زمینی حقائق ہوتے ہیں یہاں پر، کچھ حالات ہوتے ہیں، کچھ مسائل ہوتے ہیں، یہ وہ زبان ہے جو بولی جا رہی ہے۔ یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ بات تو صحیح کر رہے ہیں آپ، بنیادی طور پر تو ہم متفق ہیں آپ کی بات سے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں نا کہ کچھ مسائل ہوتے ہیں، کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، پہلا یہ اعتراض کیا انہوں نے کہ آپ واضح بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ خوب اگر واضح بات نہیں کر رہے ہیں تو پھر یہ دوسری بات کیوں کر رہے ہو آپ؟ دوسری بات کیا کی؟ اور اے ہود سن لیں، ہمیں سمجھ آ گئی آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، تیرے کہنے پر ہم ان آلہہ کو چھوڑ دیں، یہ جان لیں کہ ہم ہرگز ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ وما نحن بتارکی آلہتنا، اپنے ان معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور وہ بھی تیرے کہنے پر، عن قولک۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور ہے ہود اصلاً جان لیں کہ ہم تو آپ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ آپ ہو کون؟ آپ کو حق کیا بنتا ہے کہ ہمارے آلیہ پر اعتراض کرتے ہیں؟ ہم ایمان ہی نہیں رکھتے، ہم مومن ہی نہیں ہیں آپ کے، مانتے ہی نہیں ہیں آپ کو۔ اور جب نہیں مانتے تو جاؤ اپنا پیغام لے کر۔ یہ قوم کا رد عمل تھا۔ آلیہ پرست جس آلیہ کی بندگی میں آ جائیں اسے ترک نہیں کرتے، جو کسی لاٹھی کی عبادت میں ہے وہ لاٹھی بھی نہیں چھوڑتا، جو انگوٹھی کا بندہ ہے انگوٹھی نہیں چھوڑتا۔ لوگ پارٹیاں کیسے چھوڑیں؟
حزبیں کیسے چھوڑیں، طاغوت کیسے چھوڑیں، باس کیسے چھوڑیں، پاکستانی حکومت کس طرح امریکہ کی غلامی چھوڑے، آل سعود کو کیسے چھوڑیں یہ، جب ایک انگوٹھی کی گرفتاری سے اور بندگی سے نہیں ایک آدمی اپنے آپ کو آزاد کر سکتا، تو ہم یہ توقع رکھیں یہ ریال اور ڈالر دینے والے طاقتوں سے، جن کے پاس قوت ڈالر ہے، اس سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس الہ ڈالر کو چھوڑ دیں، اس معبود ڈالر کو چھوڑ دے، یہ تو کوئی بھی نہیں چھوڑے گا اس کو۔ الٹا جو انہیں کہے پیغام دیتا ہے توحید کا، اسے متہم کرتے ہیں، ہود کو متہم کرتے ہیں کہ آپ کی بات ایک تو سمجھ ہی نہیں آتی، آپ ایسے قوم میں کنفیوژن پھیلا رہے ہیں، قوم کو تقسیم کر رہے ہیں، اللہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ اللہ کے نام پر آپ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ ما جئتنا ببینۃ، واضح بات ہی نہیں لائے، کوئی واضح منصوبہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین ان نقول الا ترا بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ یہ آگے جناب ہود نے انہیں جواب دیا ان کی ہٹ درمی کے بعد، اور اسی طرح سورہ ہود میں ہی دیگر انبیاء کا بھی ذکر موجود ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، پھر ہم نے قوم سمود کی طرف صالح کو بھیجا، انہوں نے بھی حضرت ہود کی طرح پیغام الہی ان کو دیا، اور ان کا جواب بھی مشابہ ہی تھا، چونکہ جو بھی قوم کسی آلہہ میں الہ میں گرفتار ہو جائے جھوٹے میں، چھوڑتے نہیں ہیں، اس کے لیے اس انقلاب کی ضرورت ہے۔ الہ ترک نہیں ہوتا انقلاب کے بغیر، جس طرح رسول اللہ نے الہ ترک کروائے ہیں انقلاب کے ساتھ، لا الہ الا اللہ، انقلاب یعنی لا الہ الا اللہ، الہ کی نابودی، الہ سے دوری، الہ کا انکار، الہ کی نفرت، الہ سے بیزاری، یہ وہ قدم ہے جو دین کی طرف پہلے بندگی کا پہلا قدم انسان اٹھاتا ہے، قدم اول بندگی کا، آلہہ کو چھوڑنا، ترک کرنا، باقی بعد میں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔